أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم۔ ما قبل درس میں آپ نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو۔ انہوں نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کوئی لوگوں میرا رب بھی تمہارا رب بھی کیا ہے جی؟ اللہ ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت یہودیوں کی سازشوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین حواریوں کا ذکر فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو دعوت ایمان دی، تو انہوں نے طرح طرح کے ستم ڈھائے، طرح طرح کی آزمائشوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبتلا کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، جواب میں وہ گالیاں دیتے، جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کے اوپر لعن طعن کرتے۔ جب دعوتیں دیتے رہے تو آخر جب دیکھا نا جی فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا۔ ایمان تو انہوں نے لانا نہیں ہے، ہیں تو کافر، اور ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی محسوس کیا اب یہ لوگ میرے قتل کے اوپر درپے ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کرے گی؟ تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ کی مدد کریں گے جی۔ فرمایا واشہد بأننا مسلمون، جب ان لوگوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر، لہٰذا آپ گواہ رہیے ہم کیا آ چکے ہیں جی؟ آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام لا چکے ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، متبعین کو، جو ان کے ہاتھ پر اسلام لائے، اس زمانے کے اندر حواری کہا جاتا ہے۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کے اندر جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لایا ان کو صحابی کہا جاتا ہے جی۔ اب یہ حواری حور سے ہے جی، اور حور کا معنی کیا ہے جی؟ مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے سفید کو کہتے ہیں، چٹے کو۔ اب بعض مفسرین نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو دل سے بالکل پاک صاف شفاف تھے جی، جو بات دل میں تھی وہی بات ان کی زبان پر بھی ہوتی تھی، یعنی کہ یک رنگی ہوتی تھی، دو رنگی ان میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا جی؟ حواری کا ہے۔ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ چہرے کے اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے، سفید تھے جی، اس اعتبار سے اللہ نے کیا کہا ان کو؟ حواری کا۔ کچھ نے کہا کہ یہ سفید کپڑے پہنا کرتے تھے تو اس اعتبار سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ دھوبی تھے جی، لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے، ان کو سفید کیا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کپڑے دھو رہے تھے جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم کپڑے دھو رہے ہیں جی۔ آیا تم لوگوں کے کپڑے دھوتے ہو، میں لوگوں کے دلوں کو دھوتا ہوں جی، تو لہٰذا آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کے دلوں کو دھوؤں گا اور ایک ایسے راستے پہ چلاؤں گا اور ایک ایسا راہ دکھاؤں گا جس سے تمہارے دل کیا ہو جائیں گے؟ صاف شفاف ہو جائیں گے جی۔ تو یہ وہ لوگ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے، تو اس اعتبار سے ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ حواری کہا جاتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہ اپنے علاقے کے، اپنی قوموں کے سردار تھے جی جو ایمان لائے، تو اس اعتبار سے بھی ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ حواری اس کو کہتے ہیں جو مخلص دوست ہو، با وفا دوست ہو، جس سے کبھی بے وفائی کی امید نہ ہو جی،
فرمایا یہ مخلص دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لکل نبی جن حواری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، مخلص دوست ہوتا ہے، با وفا دوست ہوتا ہے، اور میرا با وفا دوست مخلص دوست وہ حضرت زبیر ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ یرموک کے اندر ان کو اتنے زخم لگے اور باقی جنگوں کے اندر اتنے زخم لگے، اپنے بیٹے حضرت عروہ کو کہنے لگے کہ بیٹے میرے جسم کے اوپر دیکھو کوئی ایسی جگہ تو نہیں بچی جہاں پر تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو۔ ان کے جسم کے اوپر تیروں اور تلواروں کے زخم اتنے تھے جی، ایک جنگ کے اندر ان کو تیر لگا اور وہ تیر آر پار ہو گیا جی سینے سے، اور وہاں سے کیا ہو گیا جی درمیان، اور وہ بعد میں زخم ٹھیک نہ ہوا۔ اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، وہ اپنے والد صاحب کے سوراخ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ خود سوچیں جی پھر اس صحابی کی شان کیا ہوگی۔ میرا وہ حواری کیا ہے جی، وہ زبیر ہے جی، یہ حواری کی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متبعین کو حواری کہتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے، صرف 12 بندے تھے جی، 12 بندے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہوئے جی۔ پتہ تو تب چلتا ہے نا جی جب بھٹی گرم ہوتی ہے نا، کون ساتھ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے۔ ویسے مجمع کے اندر تو ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے جی، اپنا بھی ہوتا ہے، دشمن بھی ہوتا ہے، سجن بھی ہوتا ہے، اور مخلص تب ہوتا ہے جب بھٹی تپتی ہے جی۔ اب جب بھٹی تپی نا جی، یہودیوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے جس کو الیاذ باللہ اپنے نسب کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، اور جو ہمیں کیا کرتا ہے جی ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹاتا ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ کل آپ نے سنا ہے جی ان کے اوپر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار بند تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حکم دیا اب تمہارے لیے حلال ہے۔ یہودیوں کے اوپر چربی حرام تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہارے لیے چربی کیا ہے جی، حلال ہے۔ تو یہ طرح طرح کی باتیں تھیں، اور اسی طرح جو یہودیوں نے تحریف کی ہوئی تھی تورات کے اندر، تو اس تحریف کو بھی ٹھیک کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا جی، لہٰذا اس کو کیا کرنا ہے جی، راستے سے ہٹا دینا ہے جی۔ اب ہٹانے کا طریقہ کیا کہا، انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی جی، اپنی محفلوں کے اندر، محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں ہٹا رہا ہے جی۔ اب آباء و اجداد کا وہ دین تھا ہی نہیں، خالص دین وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر رب کی عبادت ہو، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ مانا جائے۔ تو انہوں نے یہ خیر طرح طرح کے جلوس نکالے، اور اس وقت کا جو اس علاقے کا جو گورنر تھا اس کے پاس گئے تو کہا کہ ایک بندہ ہے جو کیا کرتا ہے جی ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، طرح طرح کی نئی باتیں کرتا ہے اور ہمارے درمیان میں فتنے فساد کرتا ہے، لہٰذا ہمارے دین کو وہ برا بھلا کہتا ہے، ہماری تورات کی وہ مخالفت کرتا ہے اور وہ اپنا دین بنانا چاہتا ہے، لہٰذا اس بندے کا آپ کیا کریں جی، سد باب کریں، یا تو اس بندے کو آپ روکیں، اگر آپ نہیں روکتے تو ہم کیا کریں گے جی، اس بندے کو ختم کر دیں گے جی۔ تو اس گورنر نے خط لکھا، شام کا چونکہ علاقہ تھا تو شام کے اندر رومیوں کی بادشاہ تھی، تو بادشاہ کو یہ خط لکھا کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا ہو گئے ہیں جی، بڑے پریشان ہیں، اور لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بندے کو کیا کیا جائے جی، قتل کیا جائے، لہٰذا ہماری جان اس بندے سے چھوٹے۔ تو بادشاہ نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ اگر ایک بندے کے قتل ہونے سے، فوت ہونے سے اگر باقی علاقے کا، باقی ملک کا امن برقرار رہتا ہے تو لہٰذا وہ کون سا ہمارے چاچے کا بیٹا ہے، اس کو بھی کیا کیا جائے جی، قتل کیا جائے۔ اور اس دور کے اندر قانون تھا جی کہ جس بندے کو قتل کرتے یا اس کی سزا قتل ہوتی یا اس کا مرنا لکھا ہوتا تو اس بندے کو سولی پہ لٹکایا کرتے تھے جی، کہا کہ اس بندے کو سولی پہ لٹکا دو جی۔ اب جب وہاں سے حکم نامہ جاری ہوا تو فوجیں لگ گئی جی، پولیس لگ گئی پیچھے تلاش کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر 2-3 تفسیریں اور سنیں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں کے پاس جاتے نا جی تو وہ طرح طرح کی ہدایت دیتے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری، ان کے متبعین، ان کے ماننے والے الہی کلمت اللہ کے لیے، دعوت کے لیے گشت کر رہے تھے جی۔ تبلیغ والے ساتھی ہوتے ہیں نا جی، گشت کے لیے نکلے تو راستے میں یہودیوں سے ملاقات ہوئی، یہودیوں نے بڑا لعن طعن کیا، پتھروں کی بارش کی اور گالیاں دی، تو اللہ نے ان یہودیوں کو شکلوں کو کیا کر دیا جی، مسخ کر دیا، اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا جی۔ ایک واقعہ جب ان کی شکلیں مسخ ہوئیں اب یہودی ڈر گئے جی، یہودیوں نے کہا ویسے تو یہ بندہ باز نہیں آنے والا، لہٰذا کوئی سازش کرتے ہیں، سازش کرنے کے بعد اس بندے کو قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے بندے تیار کیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگے رہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، اور جب موقع آ جائے گا، ٹائم آئے گا تو ہم کیا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔
ایک تفسیر اس کی یہ بھی آتی ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی آتی ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کسی ایک حواری کو کیا کر دیا تھا جی، خرید دیا تھا۔ یہ یہودیوں کی پرانی فطرت ہے جی، وہ ہر بندے کو، ہر مذہب کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں جی، خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیچارے مسلمان یہ پیسے ڈالر دیکھے اپنا دین، ایمان، مذہب سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں جی۔ تو کیا کیا جی، انہوں نے اس وقت ایک بندے کو خریدا، اور اس بندے نے درمیان میں سے ٹائم دیکھتا کہ کون سے ٹائم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ تبلیغ کرتے ہیں، کس جگہ پہ جاتے ہیں، تو یہ بندہ ان کو بتاتا۔ خیر فوجیں پیچھے لگی ہوئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب کمرے میں بند کیا تو حکم تھا جی سولی پہ لٹکانا ہے۔ ایک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اندر گیا، اللہ نے کیا کر دیا جی، اس بندے کی شکل و صورت کو کیا بنا دیا جی، عیسیٰ جیسی شکل و صورت بنا دیا جی، شمعون اس کا نام تھا۔ تو اللہ نے کیا کر دیا جی، اپنے عیسیٰ کو کیا کر دیا، آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ اللہ اس کو کہتا ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں کی نا، تو پھر اللہ نے بھی ایک تدبیر کی جی۔ ان کی تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پہ لٹکانا ہے اور قتل کر دینا ہے، تو لہٰذا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ تم پکڑنے کی کوشش کرتے ہو، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں کیا کروں گا جی، اس کو بچا کر دکھاؤں گا جی۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا جی، عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر سے بچایا اور آسمانوں پہ اٹھایا، اور وہ بندہ جو شمعون تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا۔ یہودیوں نے اس بندے کو، اور فوج نے، پولیس نے اس بندے کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پہ لٹکایا، اور وہ لوگ سمجھنے لگے، اور عیسائی بھی یہ سمجھنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے، اب وہ ہمارا کفارہ بن گئے۔ آگے کل کے درس میں اللہ بیان فرمائیں گے کہ ہم نے عیسیٰ کو کیسے اٹھایا جی، ہمیں کیا سبق ملتا ہے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ اس وقت بھی جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا جی، یہ معجزات دیکھیں نا جی، مردوں کا زندہ کرنا، اور نبیوں کو ٹھیک کرنا، برس کے بیمار کو ٹھیک کرنا، اور جو بندہ گھر سے جو چیز کھا کر آیا ہے اس کو بتانا تم نے یہ کھایا ہے، تم نے گھر میں یہ چھوڑا ہے۔ ان لوگوں نے یہ چیزیں، یہ معجزات دیکھے نا جی، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے جی، یہ تو خود اللہ ہے، لہٰذا ہمیں اور خدا کی ضرورت نہیں۔ آج بھی صحیح کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس درس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر اور قتل کرنے کی دھمکیوں کو محسوس کیا نا، تو فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کرے۔ دیکھو وقت کا پیغمبر ہے، پیغمبر کے ساتھ خدا کی مدد شامل ہاتھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے جی، اپنی مدد مانگ رہا ہے جی، اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ماطاعت الاسباب، ماطاعت الاسباب، بندہ مدد مانگے یہ جائز ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر طاقت رکھنا، اثر رکھنا، یہ رب کی ذات ہوتا ہے۔ پیغمبر ہے جس کو عیسائی اللہ مانتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، وہ حاجت روا، مشکل کشا کس سے مدد مانگ رہا ہے جی؟ آگے دیکھیں جی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اب دیکھیں مجمع کے اندر جب ہر بندے نے سازش کی کہ عیسیٰ کو قتل کیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر ہیں اور ہر طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک تو عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے مطابق مشکل کشا تھا نا، اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن نہیں بچایا۔ آگے کل کے درس میں اللہ فرمائیں گے ہم نے اس کو بچایا جی، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنی مدد آپ نہ کر سکے، وہ مشکل کشا کہاں ہو سکتا ہے، وہ تمہاری مدد کہاں پہ کر سکتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ، جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان سے کفر کو، قال فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے، الی اللہ، اللہ تک پہنچانے کی۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس جملے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے جی، عقیدے کی بات۔ دیکھیں وہ جو متبعین تھے نا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر ماننے والے، انہوں نے کیا کہا، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے اوپر، عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کے عقیدے کی نفی یہاں سے اس لفظ سے بھی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے، خدا تو مانتے نہیں تھے۔ وشہد،
اے عیسیٰ گواہ رہنا بے انا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہو گئے. ہم ربنا ایک ہمارے رب، آمنا اب ان کی التجائیں دعا، آمنا ہم ایمان لا چکے، بما اس چیز کے اوپر، انزلتا جس کو تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول اور ہم نے پیروی کی ہے، اتباع کر دی ہے اس رسول کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. فکتبنا پس تو لکھ ہم کو مع الشاہدین. ومکروا ومکر اللہ، یہودیوں نے ضد میں آ کر تدبیریں کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی. ومکر اللہ، تو پھر اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والا ہے.